اثرات ہوتے ہیں، بری نیت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے عمل کیا بھی نہیں ہوتا لیکن اس برے عمل کے اثرات اور نتائج کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن نے کہا تھا ناقہ صالح کو قتل کرنے والا فقط ایک شخص تھا، لیکن قرآن نے پوری قوم کے اوپر لعنت کی کیونکہ انہوں نے وہ دل سے راضی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اگر قتل کیا، قتل اس نے کیا، لیکن ان کا دل سے راضی ہو جانا بھی، جبھی وہ لوگ جو خاموش رہے تھے یا انہوں نے اقدام نہیں کیا تھا، تو وہ جبھی آپ مختلف زیارتوں میں ایسے افراد کے اوپر لعنت بھی کرتی ہیں۔ تو اور یہ بھی پیغمبر کا جملہ ہے کہ لوگ صرف نیتوں کی وجہ سے ہی، نیتوں کے اعتبار سے ہی قیامت میں محشور کیے جائیں گے، نیتوں کے اعتبار سے۔ اور نیت آپ کو کرنی ہے نماز میں بھی اور دیگر تمام کاموں میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت، قربتاً الی اللہ۔ جب بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کام قربتاً الی اللہ کیا ہے اور مجھے اس کی کسی اور سے جزا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی زبان سے یہ نیت کرنے کے باوجود بھی وہ دل سے ضرور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے چاہیے لوگوں سے، خواہ تعریف ہی صحیح۔ اور جب اچھے کاموں پہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ آپ شادی میں جائیں اور آپ کا شایان شان استقبال نہ کیا جائے، لوگ کتنا ناراض ہو کے وہاں سے واپس آتے ہیں۔ بھائی دیکھیے وہاں گئی، وہاں تو انہوں نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، تو کیا ہے، تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہمارا شان استقبال نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری نشانیاں عدم اخلاص کی ہیں۔ وہ جو سورہ دہر کی آیاتیں بھی ہیں نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کسی جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں، یہ کہا تھا انہوں نے۔ تو یہ ہے اصل کام، یعنی اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا اور دین خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا، یہ آپ کو ثواب دلوائے گا، چاہے آپ کو شہرت ملے یا نہ ملے، پیسہ آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ کا نام معاشرے کے اندر پیدا ہو یا نہ پیدا ہو۔ بعض دینی کام بھی دیکھیے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر جو کہ نام و نمود کی خاطر کیے جاتے ہیں، چاہے آپ کا اجتماعی طور پر نام و نمود نہ آپ کے اندر پیدا ہو، لیکن آپ اپنا وظیفہ شرعی ادا کر دیں۔ دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی معاشرے کے اندر کوئی پذیرائی نہیں، مثلا جیسے ایک مثال دوں، جیسے غسل دینا مردوں کو، کتنا بڑا کہ ایک دفعہ غسل دینے سے ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ثواب مرتب ہوتا ہے، کہ جو کہ ہمارے جو یہاں پر مدرسے میں موت کے سلسلے کے دروس ہوئے تھے اس کے اندر اس کی تفصیل آئی گی، لیکن اس کی کوئی معاشرے کے اندر پذیرائی نہیں۔ لیکن خدا کے ہاں غسل دینے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کبھی غسال کبھی چھٹی کر جاتا ہے کسی جگہ تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی غسل دینے والا مل جائے، کہ اس کی اہمیت اور اس کا احساس ہی نہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے مثلا یہ مسائل فقہ لوگوں کو بتانا، کوئی عالم ہے بیچارہ آ رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، لوگوں کو خاص اس کی پذیرائی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، کوئی واہ نہیں ہوتی اس کی، کوئی گاڑیاں اس کو لاتی لے جاتی نہیں ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ لوگ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، بس وہ آتا ہے خاموشی سے آیا پڑھایا چلا گیا، لیکن خدا کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے جو تصور میں آنا مشکل۔ اسی طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، خواتین کا کبھی بھی سوچتی ہیں ابتداءً ہم چھوٹے مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے، لیکن ہماری کسی کوئی بہت اونچا بلند مقام ان کا حاصل کرنا دماغ میں ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہت مشہور ذاکرہ بنے، اس جیسی بنے جو فلاں ٹی وی پہ آتی ہیں مثلا۔ نہیں، آپ کو چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے پڑھانا، بہت بڑا کام، اس کو معمولی کام نہیں سمجھ، اس کو کوئی باقاعدہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا سکتا ہے۔ آخرت کو بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کے دماغوں میں اگر ابھی سے بات ڈال دی جائے اور یہ بڑے ہو کر جو ہے ان کی ایک بیس بن جائے اسی طرح سے، تو کتنا بڑا کام گویا آپ نے کر دیا۔ بڑوں کو سمجھانا تو کتنا مشکل ہے، رات و دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنے اعتراضات سننے پڑتے ہیں، کتنی گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں لوگوں سے، لیکن بچہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح سے، اس کے اوپر آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ دیں۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ خود آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کتنے بڑے عالم دین تھے،
لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی داستان راستان کے نام سے، سچی کہانیاں کے نام سے جو ترجمہ ہوا، تو لوگوں نے بڑا ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین اور یہ اپنے بچوں والی کتاب، کہانیوں کی کتاب لکھی۔ تو خوشنودی پروردگار میں کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ چھوٹا ہی چاہے کیوں نہ آپ کو بظاہر نظر آئے، وہ بہت بڑا کام بن جاتا ہے۔ اور فقط آپ بس قربتاً الی اللہ اس کام کو کر جائیں، خود بخود ثواب آپ کو مل جائے گا، چاہے بظاہر آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملا۔ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا آپ اگر کسی مومن کی عیادت کو گئے، وہ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ملتا ہے اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اس سے مل لیے۔ لیکن بالفرض اگر آپ کسی مومن کی عیادت کو گئے اور وہ گھر پہ آپ کو نہ ملا، کہیں گیا ہوا تھا، کسی ہاسپٹل گیا ہوا تھا مثلا، اور آپ کو ویسے ہی وہاں سے واپس آنا پڑ گیا، علماء فرماتے ہیں بالکل قبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کو ثواب مرتب ہو چکا ہے، آپ پر ثواب مل چکا ہے، آپ کو خدا آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ چاہے اگر آپ دیکھیے ہر وقت اگر آپ پروٹوکول کے چکر میں رہیں کہ بس مجھے خاص پروٹوکول مجھے ملے، مجھے کچھ خاص اہمیت ملے، اور ہر وقت آپ لوگوں کو آپ کی آمادگی اس بات میں ہو، بس آپ لوگوں کو ہر وقت دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے آمادہ رہیں، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قصد قربت کی نیت پر تجدید نظر کریں، دوبارہ دیکھیں کہ واقعی آپ کے اندر یہ نیت کا اخلاص آپ کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ بعض اوقات دیکھیے بولنے والے جو اس موضوع پر بولتے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسے ڈاکٹر کی سی ہو جاتی ہے جو کہ اسی مرض کا اسپیشلسٹ ہے لیکن اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو ہماری ریاکاری کی مذمت ہو اور خود ہم اسی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ خدا ہم کو بہرحال ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے سب کو۔ تو علماء نے بڑی اچھی اس کی مثال بھی بیان کی ہے، ایک گھوڑے کی مثال۔ ایک گھوڑ سوار جو ہے کہ ندی کے کنارے پہنچا اور بہت لاکھ چاہا اس نے کہ گھوڑا میرا کسی طریقے سے پانی کے اندر قدم رکھ دے، لیکن گھوڑا پانی میں قدم ہی نہیں رکھتا تھا، قدم کو آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ ایک بوڑھا تھوڑی دور سے یہ چیز دیکھ رہا تھا، بوڑھے نے کہا دیکھو یہ گھوڑا جب تک آگے نہیں بڑھے گا، ایک لکڑی لے کر آیا اور اس نے پانی میں اس لکڑی کو ہلایا، بلو دیا اس کو، پانی گدلا ہو گیا۔ جب پانی گدلا ہو گیا تو فوراً گھوڑے نے پانی میں قدم رکھا اور ندی کو پار کر گیا۔ پھر بوڑھے نے بعد میں اس کی حکمت اور وجہ بھی بتائی کہ گھوڑا پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی خود پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، جب مٹی سے وہ گدلا ہو گیا تو پھر وہ آرام سے، اب اس کو اپنا عکس گھوڑے کو نظر نہیں آیا اور اب وہ آرام سے عبور کر گیا۔ تو یہی انسان بھی ہے کہ جب تک یہ اپنے نفس کو مارے گا نہیں تب تک یہ اس کو پار کر نہیں سکتا، اپنے نفس کے درمیان جو اس طرح کی ندیاں اور نالے آئے ہوئے ہیں، اور قرب پروردگار کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ یہ اس کو اپنے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑے گا، نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر آگے یہ معاملہ چلے گا۔ تو اب دیکھیے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو اخلاص کے سلسلے میں کہ اگر کسی کے پاس دولت کا بہت زیادہ اسراف ہے، بہت جاہ پسندی اس کے اندر ہے، شہرت پسندی اس کے اندر ہے، خود بینی اس کے اندر ہے، تو یہ خلوص نیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ جب تک انسان ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائے گا جب تک وہ مقام اخلاص کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، مخلص کو بھی بات یاد رکھ لیجیے کہ ہمیشہ ضرورت کو دیکھ کر مخلص اقدام کرتا ہے، چاہے اس کو شہرت ملے نہ ملے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شہرت کس میں ملے گی، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ والا کام کیا جاتا ہے۔ مجالس کے مضامین ایسے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے ہم کو شہرت ملے، چاہے یہ لوگوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثال اس کی علامہ محمد حسین طباطبائی۔ علامہ طباطبائی جب نجف میں تھے اور نجف سے یہ قوم تشریف لائیں، نجف سے جب یہ قوم آئے تو دیکھا کہ قوم میں فقہ کے بھی دروس ہوتے ہیں، اصول کے بھی دروس ہوتے ہیں، لیکن تفسیر قرآن کے دروس زیادہ رائج نہیں ہیں، فلسفے کے زیادہ رائج نہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ دروس دینے شروع کر دی۔ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ کا یہ کام مرجعیت سے سازگار نہیں۔ جب یہ ایک جملہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے، واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے مرجعیت
کو درس قرآن کے لیے اپنی مرجعیت کو قربان کر دیا. یعنی اگر فقہ و اصول کے دروس دینا شروع کر دیتے تو مرجع تقلید بن جاتے, لوگ تقلید کرنے لگتے. تو اس کو نہیں دیکھا, کہا کہ مرجع تقلید تو بہت سارے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے, جس پہ کام نسبتاً کم نظر آ رہا ہے میں اس پہ اپنا کام کروں, چاہے اس کے اندر مجھے وہ شہرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو حاصل نہیں ہو سکی اس لحاظ سے کہ جو کہ ایک مرجع کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی اتنی بڑی تعداد میں مقلدین ہوتے ہیں. نہیں, ضرورت کو مد نظر رکھا, چاہے کیونکہ دنیاوی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ تفسیر المیزان جیسی معرکۃ الآراء تفسیر جو ہے وہ انہوں نے لکھی. اسی طریقے سے آغا محسن قرتی شروع ہی سے نوجوانوں کے اندر وہ چاہتے تھے کہ اس کا انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ مختلف اپنے جوانی کے دور سے ہی وہ دروس دینا انہوں نے شروع کر دی, اور بالکل اس کا خیال نہیں کرتے تھے جہاں پہ بھی, حتیٰ کہ وہ جو ملا ہوتے ہیں اور کشتیوں میں جو ہے وہ مختلف فوجی ہوتے ہیں اور نیوی کے افراد ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ درس دینے وہیں پر پہنچ جاتے تھے. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کر رہے ہیں کہ میرے لیے باقاعدہ بہت بڑے بڑے سے ممبر رکھے جائیں اور یہ ہو اور وہ, کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو وہیں سمندر میں سب کے بیچ میں درس دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے مثلا کہیں پہ بھی طالب علم کہیں پہ بھی ان کو مل گئے, وہیں بلیک بورڈ انہوں نے لگایا, ان کو درس دینا شروع کر دیا. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا کہ جناب میرے لیے پورا آراستہ پیراستہ جگہ کے اوپر انتظام ہونا چاہیے. نہیں, چھوٹے بچوں کا کوئی درس ہو رہا ہے اس میں بھی جناب وہ پہنچ جاتے ہیں. کہیں پہ بھی, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ نقل کیا تھا, ہمارے ایک جاننے والے گئے تھے کسی جگہ, آغا محسن قرتی کو آنا تھا اور وہ گئے تو ان کو آنے میں دیر ہو گئی, ٹریفک میں کسی جگہ محسن قرتی پھنس گئے. تو زیادہ تر لوگ چلے گئے, صرف 5-10 لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ جا چکے تھے انتظار کر کے, لیکن وہ بھی کیا کرتے, انہوں نے کہا نہیں, جب میں آیا ہوں تو یہ 5-10 افراد بھی یہاں لان میں بیٹھ جائیں, میں ان کو درس دے کے جاؤں گا. اور باقاعدہ ان کو وہاں پر اس انداز سے درس دے کر گئے. تو یہ جو نوجوانوں کو اس طرح کے درس دیتے تھے, کہتے تھے میں 10-10, 15-15, 20-20 نوجوانوں کو درس دیتا تھا, لیکن اخلاص نیت ظاہر ہے ان کا تھا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ آیت اللہ مشکینی یہ خود میرے پاس آئے. آیت اللہ مشکینی, کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ مشکینی کا انتقال ہوا. یہ آئے اور کہا کہ میرے درس خارج میں 1000 طالب علم بیٹھتے ہیں. آیت اللہ مشکینی کا اپنا بیٹا محسن قرتی کے درس میں آتا تھا, وہ جا کے جو بتاتا تھا, اور جو ان کا اخلاص نیت انہوں نے آیت اللہ مشکینی نے دیکھا, ان کے پاس خود چل کر آئے, کہا کہ میرے درس خارج میں 1000 طالب علم ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان 1000 طالب علموں کو پڑھانے کا ثواب جو ہے آپ کے ان 25 طالب علموں کو پڑھانے کے درس سے بدل دوں. یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ بہت بڑی تعداد ہم کو نظر آئے کہ جناب اس وقت مثلا اتنی تعداد میں خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی جگہ صرف 15-20 اگر طالبات اگر جو ہے نظر آ رہی ہیں, لیکن وہاں پروڈکٹیو کام ہو سکتا ہے, بہتر کام ہو سکتا ہے, تو انسان فقط صرف تعداد کو دیکھتے ہوئے کسی جگہ نہ جائے. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بہت سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انسان اپنے اخلاص نیت کو چیک کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جن کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس لحاظ سے, ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, بہت ہم دیکھتے تھے کہ بہت چھوٹے چھوٹے دروس سے مولانا نے ابتدا کی تھی, اس میں بہت کم لوگ بیٹھتے تھے, بہت ہی کم, اور اتنا یعنی وقت کے اتنے پابند تھے کہ زمانے میں کھارا در میں جب درس ہوتے تھے اور مجھے بھی سعادت ملتی تھی, میں وہاں جاتا تھا کیونکہ میں دور سے جاتا تھا وہاں, تو اکثر پہلے پہنچ جاتا تھا. تو جس وقت درس مولانا ممبر پہ بیٹھ کے دینا شروع کرتے تھے اس وقت 3 یا 4 افراد صرف بیٹھے ہوتے تھے, صرف 3 یا 4, اور بعض اوقات تو صرف وہ جو مائک وائک ٹھیک کرنے والا ہی ہوتا تھا اور مولانا درس کا آغاز کر دیتے تھے, اور آہستہ 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 پھر تعداد بڑھتی تھی اور یہاں تک کہ لوگ پہنچنا شروع ہوتے تھے. لیکن مولانا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے, یہ نہیں کہ جناب اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں تو پھر میں وہاں جاؤں گا ورنہ وہاں پر نہیں جاؤں گا. تو ہمیشہ سے ہم ان کو یہ دیکھتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ خود علماء جو یہاں پر آتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج جتنی مسائل فقہ کی معرفت انہوں نے پاکستان میں, اور بھی علماء نے کام کیا, لیکن خود مولانا کی جو اسپیشیلٹی, مسائل شریعت کو لوگوں میں روشناس کرانا, ہوموس کا لوگوں کو عادی بنانا, داڑھی لوگوں کو رکھوانا, پردے کے متعلق سب سے زیادہ گفتگو کرنا, اور حج کا تو ماشاءاللہ 32واں 33واں کون سا انشاءاللہ اس دفعہ ان کا حج ہوگا, مسلسل کاروانوں کو جو ہے ٹریننگ دینا, اور اس دوران جتنا بھی ان کی ہیکٹک جو ایک لائف مولانا نے گزاری,
وہ خود یعنی لوگ بھی بتاتے ہیں، وہ خود بھی بتاتے ہیں منی بسوں میں کس طرح سے سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، سائیکلوں پہ بیٹھ کے کیسے جاتے تھے، رکشاؤں میں بیٹھ کے جاتے تھے، بہت سی جگہوں پہ تو کہہ رہے ہیں اندرون سندھ اندرون پنجاب گدا گاڑیوں اور بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر گئے ہیں. تو یہ ان کے کمال اخلاص کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز ایک شہرت پسندی سے تو انتہا سے زیادہ دور مولانا کی شخصیت. اور مسلسل کام یہاں تک کہ بہت سارے افراد یہ بات بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ مجتہد بننے کے لیے ایران کیوں نہیں جاتے. تو جو ضرورت اور خدمت ہو، ٹھیک ہے ایران وہاں جانے میں اور مجتہد بننے میں بہرحال وہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، لیکن جو ضرورت معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے اس وقت معاشرے کو ضرورت کس چیز کی؟ جیسے اکثر یہاں پر جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی وہ کمیشن بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے پی ایچ ڈیز بنا دی ہیں، اتنے یہ فلاں چیز جو ہے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں. ابھی جہاں بیسک ایجوکیشن جس جگہ پہ نہیں ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزوں کی طرف نگاہ رکھنا. تو ابھی خود مولانا محترم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ بہت زیادہ بھی کام کی ضرورت ہے، مبلغین کی بڑی ضرورت ہے، مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے. مرض تقلید تو بہت سارے ہیں لیکن مبلغ بھی یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کسی بھی جا اور منصب کی کوئی خواہش نہیں کی. اور خود چند سال پہلے ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر بھی آئے تھے اور انہوں نے درس دیا تھا، اور پچھلے سال بھی درس ہوتے ہوتے رہ گئے. لیکن انشاءاللہ جب اب کبھی مولانا محترم آئیں گے تو کبھی انہوں نے اس چیز کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری اور ساری رکھا. تو بہرحال مولانا کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے بابا سے بلند درود پڑھ دیجیے. تو بھائی اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس عمل پر بھی الہی نیت کا رنگ نہ چڑھا ہو وہ بیکار ہو جائے گا، اور اگر اس پر عمل اخلاص کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیا جائے، وہ اخلاص سے بھرپور ہو، اور جو کہ فقط مولا کائنات کو یہ مقام حاصل ہوتا نظر آتا ہے کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے فقط ان کے حسن نیت کی وجہ سے. نیت کے خالص ہونے کا معیار یہ ہے کہ ظاہر و باطن بالکل یکساں ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا خشوع خضوع ہو، لوگوں کے سامنے تو جناب بڑا جو ہے وہ آپ اظہار کر رہی ہوں کسی چیز کا، اپنی عبادتوں کا اور خشوع خضوع کا دوران نماز، لیکن جب اکیلے کمرے میں آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو اس وقت نہ کوئی خشوع ہو نہ کوئی خضوع ہو، اور ٹکریں مار کے جس طرح سے انسان جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس انداز سے نہ ہونا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ریاکاری کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز قرار دیا. اچھا آپ آ جائیے تھوڑے سے نیت کے مسائل کی طرف بھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کیا زبان سے یا دل سے بھی نماز کی نیت کرنا واجب ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ زبان سے اور نہ دل سے نماز کی نیت کرنا واجب نہیں، مستحب بھی نہیں، فقط اجمالی طور پر قصد دل کافی. کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، 2 سوالوں کے آپ جواب دے سکیں بس آپ کی نیت یہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں. اگر کوئی پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جا رہی یہ میں کیا کر رہی تھی، تو آپ کی اس کا مطلب نماز کی نیت نہیں تھی، باطل ہے نماز. لیکن یہ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کہیں بھائی میں نماز پڑھ رہی ہوں. کیوں پڑھ رہی ہیں نماز؟ کہا قربت نہیں اللہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے، بس یہی نیت. حتیٰ کہ سوال ہے کہ کیا نماز کی نیت کا کم سے کم دل سے گزارنا ضروری ہے، کہ ہم دل میں کم سے کم خیال گزار دیں اس کا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں فجر کی واجب قربتاً اللہ. علماء فرماتے نہیں، نماز کی نیت کا دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں، دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. کوئی اگر پوچھے تو آپ کے دل کے نہا خانے سے وہ نیت نکل کے باہر آ جائے، بس یہی نیت. پوچھنے پر آپ بتا سکیں لو، اگر پوچھنے پہ آپ گڑبڑا جائیں رہے یہ میں کیا کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے نماز کی نیت نہیں تھی. دل سے گزارنا بھی ضروری نہیں. اچھا بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں خاص طور پر نیت کرنے میں لوگ اتنی دیر لگاتے ہیں کہ پیش امام الحمد کا سورہ بھی تقریباً ختم
کر رہا ہوتا ہے اور وہ ابھی تک کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے زبان سے نیت کرتا ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت واجب قربت، اتنی دیر میں کہ یہاں تک کہ بالکل خط اختتام کے قریب ہو جاتی ہے ان کی نماز، یعنی سورہ الحمد ختم ہونے والی ہوتی. تو ایسا نہ کیا جائے. اور دیکھیے کیا اب یہاں آپ نے اتنا سنا کہ کیا الفاظ کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ یہ بات یاد رکھ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں الفاظ کی اہمیت ہے. جیسے نکاح ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اور وہ دونوں اگر راضی ہیں تو ساتھ رہنا شروع کر دیں. نہیں، میاں بیوی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قاضی صاحب جو ہیں وہ صیغے نہ پڑھ دیے جائیں. یعنی اس میں الفاظ کی اہمیت. کتنے ہی سال، 20 سال، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 30 سال سے شوہر و بیوی آپس میں ساتھ نہیں رہتے تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ نہیں طلاق واقع. جب تک طلاق کے الفاظ اور صیغے نہیں پڑھے جائیں گے طلاق واقع نہیں ہوگی. نظر، قسم اور عہد، جب تک اس کا ایک صیغہ شرعی نہیں پڑھا جائے گا اس میں الفاظ کی اہمیت. فقط نیت کافی نہیں. تو بہت سی جگہوں پہ الفاظ کی اہمیت ہے، لیکن نماز کی نیت نہ صرف یہ کہ زبان سے کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. ہاں البتہ بلکہ ایک چیز اور بھی ہو سکتی کہ اگر ایک نماز ایسی جس کی نیت آپ نے زبان سے کر لی تو نماز باطل ہو جاتی. وہ کون سی ہے؟ نماز احتیاط، جس کا آج وقت نہیں ہے بتانے کا. یعنی جس وقت آپ کو شکیات رکعت ہوتے ہیں اور نماز احتیاط پڑھنا ہوتی ہے تو اس کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی تو آپ کی اصل نماز باطل ہو جائے گی، جس کے ساتھ یہ نماز احتیاط جا کر ملتی ہے. لیکن اس کو چھوڑیے بھی، اس کا کوئی وقت نہیں. البتہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نیت کو زبان پہ لانا مستحب بھی ہوتا ہے، جیسے حج و عمرے کے احرام کی نیت کرنا زبان پہ لانا مستحب ہے. بہتر ہے کہ زبان سے اس کی نیت کی جائے. یا بہت سارے افراد اپنے مرحومین کا نام جو لیتے ہیں تو خاص طور پر ہمارے استاد محترم میں بات بیان کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ تمام مومنوں مومنات بھی کہہ سکتی ہیں سورہ فاتحہ میں، لیکن اپنے والد اور والدہ مرحومہ کا نام لینا یہ بہتر، اور یہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ اس میں ان کا نام لیا جائے. شاید ایک یہ بھی ہو کہ تاکہ اس طرح سے ان کے نام بھی یاد رہیں. تو بہرحال یہ اپنے والدین کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ زبان پر ان کا نام لیا جائے، اور اس کو بہتر سمجھا گیا ہے. تو اچھا، نہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ میں ادا یا قضا، یعنی زبان سے کہنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس قصد قربت بھی وہ کافی ہوتی. جیسے نمازوں کی نیت، ایک نماز سے ایسی جس کی نیتوں میں عوام اتنی زیادہ کنفیوز ہیں، اور اتنے علماء سے ہم نے سوال پوچھتے دیکھے ہیں جو کبھی لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نماز جمعہ کی نیت کیا ہوگی، جس کا آج بھی موقع نہیں ہے. اچھا، بہت سے لوگ البتہ ایک نماز ایک ایسا ہے کہ جب ادا اور قضا دونوں نیت نہیں کی جاتی، جس کو شروق الشمس کہا جاتا ہے. یعنی جس وقت آپ نے دیکھتی ہیں کہ اکثر آپ ایسے موقع پر فجر میں بیدار ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کسی بھی وقت سورج نکل آئے گا، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری نماز ادا میں آ رہی ہے قضا میں آ رہی ہے. اس وقت بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نماز کو پڑھا جاتا ہے. تو صرف وہ ایک ایسے، ورنہ عام طور پر قربتاً الی اللہ کی نیت وہ کر لی جائے. اور دیکھیے قربتاً الی اللہ یہ نیت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ قربتاً الی اللہ کہتے ہیں جو کہ بالکل ہی الٹا مفہوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی لوگ زبان سے قربتاً الی اللہ بھی کہتے ہیں، اکثر لوگ اس پہ بڑا جھگڑتے ہیں کہ تو اپنی نماز ہی باطل ہے، یعنی گویا اللہ کو آپ نے نکال ہی دیا نیت سے. تو تب بھی ان کی نماز صحیح، کیونکہ نیت میں، نماز میں الفاظ نیت کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ کے دل مثلا آپ کی زبان پر آ گیا میں نماز اثر پڑھتی ہوں جبکہ آپ ظہر پڑھ رہی تھی، لیکن اصلاً پوچھے تو آپ بتا سکتی ہیں کہ ظہر پڑھ رہی تھی، تب بھی آپ کی نماز صحیح، چاہے آپ کی زبان پر اثر کا لفظ آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی صحیح ہے، اور قربتاً عند اللہ بھی اگر کہا جائے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ قربتاً الی اللہ کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کی نیت. ہماری فقہ کے اندر جب بھی آپ یہ والی نیت کرتی ہیں قربتاً الی اللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں حکم خدا کی بجا آوری. حکم خدا کی بجا آوری، اس کے معنی اللہ سے قریب ہونا جو ایک عام الفاظ کے معنوں کے اعتبار سے معنی نہیں ہے، بلکہ ہے حکم خدا کی بجا آوری. اچھا، اب کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور تیز رفتاری سے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھانی ہے،
ایک چیز نہیں، اس کا بھی وقت نہیں ہے. دیکھیے ریاکاری کو ہم خاص طور پہ ابھی جو ہے ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے کہ ریاکاری کو کہا جاتا ہے کہ یہ توہین پروردگار ہے. اس کی وجہ شہید ثانی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انتہائی احمق ہے وہ شخص کہ اگر کسی کے پاس کوئی انمول ہیرا ہو جس کی قیمت لاکھوں دینار ہو مثلا، اور آپ کو لاکھوں دینار پے کرنے والے لوگ بھی اویلیبل ہیں جو بڑھ کر قیمت دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود آپ 10 روپے میں مثلا اگر یہ ہیرا فروخت کر دیں تو ہر شخص آپ کو پاگل، احمق، بیوقوف، دنیا جہان کی گالیاں کا پورا ایک دفتر آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ نے کیا کیا. کہنے بالکل ریاکاری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ایک انمول گراں قدر نماز کو ایک کھوٹے سکے سے بھی کمتر کے عوض ریاکاری کی وجہ سے فروخت کر دے. اتنی بڑی قیمت دینے کو پروردگار تیار تھا، لیکن آپ نے اپنی ریاکاری کے ذریعے جو ہے انتہائی معمولی ترین کھوٹے سکے سے بھی کم پہ اس کو فروخت کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اتنے محتاط تھے ہمارے علماء کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو شیخ مفید کی شاگرد تھے اور آج بھی کاظمین میں ان کی قبر مبارک ہے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی، انہوں نے اپنی پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھوانے کو کہا تھا کہ میری پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھواؤ. اچھا یہ آپ لوگوں سے تقاضا نہیں نا آپ اس سلسلے میں مایوس ہو، جن کے مقام و مرتبے بہت ہوتے ہیں بلند، وہ اصل میں وہ اس قسم کے کام کر کے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے عاشق نماز تھے، ہمیشہ آدھے ایک گھنٹہ پہلے سے مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیت کہیں کوئی غیر خدا والی نہ ہو گئی. تو جو اجارے پر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نیت تو نہیں ہوگی، وہ تو مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہے وہ نمازیں، وہ تو ریاکاری وغیرہ کی نیت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو اس کی نماز شاید قبول ہو جائے. مجھے اپنی نماز کی نیت پہ ذرا میں جو ہے مجھے وہم ہو چلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل معاملہ ایسا ہو کہ میں سرخرو ہو سکوں پروردگار کے سامنے. اچھا اب کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس رہ گیا ہے. اچھا اب دیکھیے لوگوں کی اہمیت آپ کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے، بار بار ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں تک روایت میں کہا گیا کہ اتنی کم اہمیت ہو، خاص طور پر جس وقت آپ نماز پڑھنی ہو، لوگوں کی اہمیت اتنی کم ہو کہ جیسے کسی جانور کی مینگنیاں ہوا کرتی. یہ باقاعدہ روایتوں کا لفظ جملہ ہے، جیسے کسی جانور کی مینگنی، یعنی اتنی کم اہمیت آپ کہاں کسی اس کو نفرت سے آپ کراہیت سے منہ کو پھیر لیتی ہیں اس کو دیکھ کر، تو یہ جائے گا کہ اس کو اہمیت دینا. یہی وجہ ہے کہ جو شیخ عباس قمی تھے جن کی مفاتیح الجنان، لوگوں نے ایک دفعہ ان سے فرمائش کی کہ آپ مسجد گوہر شاد میں نماز پڑھائیں. مسجد گوہر شاد مشہد میں، اس وقت تک شیخ عباس قمی قم منتقل نہیں ہوئے تھے اور مشہد میں تھے. یہ اس زمانے کی مسجد گوہر شاد، حرم امام رضا سے متصل. تو اور اب تو ماشاءاللہ بہت پرشکو ہو چکی ہے مسجد گوہر شاد، جو بھی مشہد گئے انہوں نے دیکھا ہے. آہستہ آہستہ شیخ عباس قمی کی جماعت میں پہلے تو کم لوگ تھے، اس کے بعد زیادہ تعداد ہونے لگی، یہاں تک کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، ہزاروں تک. اور یہ مسجد گوہر شاد دیکھیے وہی والی مسجد ہے جہاں باقاعدہ شاہ کے خلاف کوئی تحریک چلی تھی، اس کے بعد آج بھی اس کا دن منایا جاتا ہے مسجد گوہر شاد پر حملہ کر کے، اور وہاں پر موجود نمازیوں کو شہید کیا گیا تھا بہت بڑی تعداد میں. اسی مسجد گوہر شاد میں شیخ عباس قمی جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے. دیکھا کہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی. ایک دن انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کہ آج جب میں نماز جماعت پڑھا رہا تھا نماز ظہر کی، تو مجھے اپنے پیچھے بہت دور دور تک نمازیوں کا ایک ہمہمہ ایک سنائی دے رہا تھا کہ میری امامت میں نمازیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہو چکی، اور ایک بڑائی کا ایک خیال میرے دماغ میں آنے لگا، بس میں اس کو اب آئندہ سے میں نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا. تو دیکھیے اتنا علماء اپنی نیت کے معاملے میں متفکر ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے اس ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا، اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا. اور ریاکار اصل میں منافق بھی ہوتا. تو بہرحال اس کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی کہ ان کی مثال ایسی جیسے اس صاف چٹان کسی قرآن نے کہا کہ اس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے، تیز بارش کے آتے ہی وہ گرد بالکل صاف ہو جائے. اس طرح سے ان لوگوں کے اعمال بالکل ضائع ہو جائیں گے. اچھا دوران نماز
اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ دوران نماز تقریباً 14 قسم کی ریاکاریاں ہم کو آ سکتی ہیں. اچھا، اس میں کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو آپ کی نماز کو بھی باطل کریں گی. گناہ بھی ملے گا، نماز بھی باطل ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جس میں آپ گناہگار تو ہوں گی لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں یا اس کی اقسام کہ جو کراہیت رکھتی ہیں، نماز بھی باطل نہیں ہوگی. کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو نماز میں کرنی واجب ہو سکتی ہیں، اور کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو کرنا بہتر یا مستحب ہو سکتا ہے. اب آ جائیے، اگرچہ ان کو پھر ریاکاری تو نہیں کہا جائے گا، 14 تقریباً مقامات ایسے ہیں. سب سے پہلا مقام ہے جس میں آپ کی نماز بھی باطل ہوگی اور گناہگار بھی آپ ہو جائیں گے، جب پوری نماز کا داعی ریا ہو. داعی کہتے ہیں موٹیویٹر، جو کوئی بھی آپ کے اندر جو تحریک پیدا کرتا ہے نماز، یعنی پوری آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں تھی، آپ فلاں شخص کیونکہ آپ کے گھر میں آ گیا، اب اس کو آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہی. پوری کی پوری نماز ریاکاری پر مشتمل، دکھاوا ہو. آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے آپ فوٹو کھنچوانے کے لیے کسی بھی جگہ، عام طور پر جو اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں وہ مسجد یا کسی جگہ جو ہے وہ مقبرے پر پہنچ جاتے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے، یعنی ان کے ویسے کوئی نماز کا خیال نہیں، لیکن ذرا فوٹو ووٹو کھنچ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہاں ہم بھی کچھ مذہبیات رکھتے ہیں. یا کوئی مثلا مجبوری ایسی میں پھنس گئے کسی جگہ، ہمارا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، جب سبھی لوگ آ گئے ہم بھی حلے میں ہمیں بھی پڑھنی پڑ گئی. یا بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر ہم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. یعنی نماز کا داعی اور محرک جو ہے وہ پوری کی پوری ریاکاری پر. اچھا، یہ بات ایک آپ کی خدمت میں اور عرض کر دی جائے کہ ریاکاری اگر واقعتاً آپ کی نماز میں آ جائے، وسوسہ نہیں، ریاکاری، وہ خود انسان اپنی نیت کو بہتر سمجھ سکتا ہے، ابھی آگے چل کے تفصیل سے واضح ہو جائے گا. 1 سیکنڈ کو بھی اگر ریاکاری دوران نماز آ جائے، آپ کی نماز باطل، 1 سیکنڈ کے لیے. تو پہلی چیز ہوئی، پوری کی پوری نماز ریاکاری پر مشتمل. دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے جب ریاکاری قصد قربت کے ساتھ ہو، یعنی ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم پکے نمازی ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ چلو یہ فلاں صاحب یا صاحبہ آ گئے، ان کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ دی جائے. وہ اگر نہیں بھی آتا تب بھی ہم نماز پڑھتے، لیکن ان کو دکھانے کی بھی نیت آ گئی، یعنی ریاکاری قصد قربت کے ساتھ مل گئی. آ کر پوری کی پوری نماز، دیکھیے پہلے والی قسم میں تو ہم کو نماز پڑھنا نہیں تھی، ہم نے کسی خاص مقصد وجہ سے ہم نے وہ نماز پڑھی، اللہ کے حکم کے لیے نہیں پڑھی ہے، بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے مجبوراً پھنس گئے یا کوئی اور وجہ تھی پڑھنی پڑ گئی، اس میں نماز باطل ہے. یہ والی جو ریاکاری ہے جو کہ قصد قربت کے ساتھ مل جاتی ہے آ کر، یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت، ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے سوچا کہ چلو یہ بھی کام بھی کر دیا جائے. جیسے اس کی بہت اچھی مثال عام طور پہ ہوتی ہے کہ ہمیں بقرعید میں قربانی کرنا ہی ہے، لیکن کیوں نہ ہم اپنے بیل کی تصویریں وغیرہ کھنچوا کے سب کو جو ہے وہ اخبارات کے اندر ڈسپلے کریں. دیکھیے یہ کیا ہے، ریاکاری قصد قربت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم حکم خدا کی بجاوری میں کر رہے تھے، لیکن ہم نے سوچا جب اتنا مہنگا لاکھوں روپے کا بیل لے ہی لیا ہے تو کیوں نہ اخبار نویسوں کو بھی بلا لیا جائے اور یہ کام بھی اس کے ساتھ ہو جائے. تو اگر کوئی ایسی، اول تو یہ خیر یہ نہیں ہوگا کہ یہ بیل جو ہے اس لحاظ سے حرام ہو جائے گا اس کا کھانا، یہ البتہ ثواب نہیں ملے گا اس قربانی کا، لیکن نماز میں اگر ایسا ہو گیا تو نماز بھی باطل ہے، توبہ بھی کرنی ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے. یہ 2 اقسام بنی. تیسری چیز ہے ریاکاری نماز کے واجب جز میں آ جائے. پوری نماز ریاکاری پر مشتمل نہیں تھی لیکن ریاکاری نماز کے کسی واجب جز میں آ جائے. مثلا آپ سورہ الحمد پڑھ رہی تھیں، یا آپ نے سورہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا تھا چھوٹا، لیکن کوئی صاحب یا صاحبہ آ کر بیٹھ گئی، وہیں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فوراً آپ نے نا ایک لمبا سا سورہ شروع کر دیا پڑھنا، سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا. مثلا یاد تھا، ایک تو یہ بھی ہو جائے گا، اور ان کو سورہ واقعہ بھی زبانی یاد ہے، اتنی بڑی بڑی مقدس خاتون. تو باقاعدہ ریاکاری، اب قرات کرنا دوسرے سورے کی نماز میں واجب کام تھا، لیکن ریاکاری نماز کے واجب جز میں آ گئی، نماز باطل ہے. آپ کی نماز بھی باطل ہے، دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کی توبہ کرنی ہے. اچھا، اس لحاظ سے اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو. ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو. مثلا نماز میں مستحب چیز بہت ساری ہیں، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں قنوت کی. قنوت ہمیں نماز پڑھنا ہی تھی
اور اس میں قنوت بھی پڑھنا تھا، لیکن کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے. اب ہم نے ایک بڑا سا قنوت مثلا دعا ابو حمزہ صومالی شروع کر دی قنوت میں، یا کوئی بھی قنوت، کوئی ایسے قنوت جو بالکل ذرا زیادہ معروف نہیں ہے، تاکہ ہمارا ایک اہمیت کا ایک احساس ہو. یعنی ہماری نیت یہ آ گئی کہ اب ہم یہ جو قنوت پڑھ رہے ہیں تو ذرا اچھا ہے، ذرا ان کے اوپر بھی ذرا کچھ روک پڑ جائے. بہت سی نیتیں اس قسم کی آ جاتی ہیں. اور البتہ اس کے اندر علماء نے کچھ تفصیلی مباحث میں گئے ہیں قنوت کے اندر، لیکن بہرحال نتیجہ سب کا تقریباً یہی ہے کہ نماز غلط ہو جائے گی. اگلی قسم بنتی ہے ریاکاری نماز میں نہ ہو، نماز کی جگہ میں ہو. نماز میں کوئی ریاکاری نہیں، ریاکاری ہمیں آ رہی ہے نماز کی جگہ میں. مثلا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، نماز میں ہم ریاکاری نہیں کر رہے. مسجد میں اس میں ہے کہ یہ دیکھیے فلاں شخص ہر نماز ماشاءاللہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، فلاں شخص ہر نماز جو ہے نماز جماعت سے جا کر پڑھتا ہے، یا فلاں شخص جو ہے صف اول کا نمازی، اب ہم صف اول کے اندر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نیت میں کہیں نہ کہیں 1% بھی اگر یہ بات شامل ہو گئی کہ جس میں ریاکاری نماز کی جگہ میں آ جائے، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز غلط ہو جائے گی. ریاکاری اگر نماز کی جگہ میں. اس کے بعد ہے ریاکاری نماز میں نہ ہو، ریاکاری نماز کے وقت میں آ جائے. وقت میں بھئی فلاں شخص ہر نماز اپنی ماشاءاللہ اول وقت میں پڑھتا ہے. بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ویسے آپ نماز فجر میں اول وقت میں نہیں پڑھتی، اپنے گھر میں ہوتی ہیں اول وقت میں نہیں پڑھتی، لیکن اگر مجلس عزا میں تھوڑی سی دیر ہو جائے اور نماز مغرب کا اول وقت آ جائے، فوراً بیچ نماز میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. حالانکہ ان کو نہیں پتا جہالت کی وجہ سے کہ وقت فضیلت کتنا دور تک چلتا ہے. وقت فضیلت میں بھی جتنا اول پڑھی جائے گی ثواب البتہ زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس موقع پر جبکہ مصائب کا اختتام ہو رہا اور آپ ایک دم سے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، اور صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ دیکھیں بھائی دیکھیں نماز کی کتنی پابند. تو ریاکاری جو ہے وہ نماز کے وقت میں آ جائے کہ یہ ہر نماز اپنی اول وقت میں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، گناہ بھی ہے اور نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ریاکاری نماز کی کیفیت میں آ جائے. بہت خشوع و خضوع کے ساتھ کندھوں کو جھکا کر یا رکوع کر رہے ہیں تو بہت دیر، سجدہ کر رہے ہیں بہت دیر، تاکہ لوگوں پر آپ کا ایک اثر قائم ہو جائے کہ بھئی ماشاءاللہ بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں. خشوع و خضوع کا نماز کی کیفیات میں ریاکاری کا اظہار کرنا، اس سے بھی نماز غلط ہو جائے گی. یا مثلا سجدہ گاہ کو رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں یہ تو خیر ابھی اس کے الگ اس میں آئے گا، یہ مقدمات نماز میں. خیر تو نماز کی کیفیت میں ہو جائے، جیسے رکوع میں، سجدہ میں، کسی بھی اس طرح سے کہ نماز کی کیفیت میں ریاکاری. اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے جس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن گناہگار انسان ہو جاتا ہے. ریاکاری نماز کے مقدمات میں. مثلا نماز سے پہلے ہمیں کپڑے پاک کرنا تھے، مثلا کوئی شخص اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی علماء نے مثال لکھی ہے، بڑے اچھے استری آپ نے کیے ہیں، اپنے پاؤں کو مثلا پاک کر رہے ہیں، سجدہ کو جیسے بھی مثال میں دے رہا تھا رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں، تو وہ ریاکاری کے جذبے سے کر رہے ہیں. تو یہ حکم تکلیفی اس میں ہوگا، حکم وضعی نہیں ہوگا، یعنی اس میں گناہگار تو ہوں گے لیکن نماز باطل نہیں. اچھا اسی طریقے سے ریاکاری اگر نماز کے بعد ہو، ریاکاری نماز کے بعد ہو، ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے ہمیں دیکھ رہے تھے. اب فوراً ہمیں دماغ میں خیال آ رہے ہم نے تو بڑی خوشی و خضوع سے یہ نماز پڑھی، ان پہ بڑا روب پڑ گیا ہوگا میری نماز کا. کیا وہ پوری نماز میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، نماز کو ختم کرنے کے بعد ریاکاری آئی. یہ گناہ تو ہے لیکن یہ مبطل نماز نہیں، کیونکہ ریاکاری نماز کو ختم کرنے کے بعد آئی. تو ریاکاری نماز کے بعد ہوئی، گناہ تو ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی. یا مثلا نماز پڑھائی اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے مثلا دیکھا تو صدر، وزیر اعظم، گورنر جنرل صاحب کھڑے ہوئے ہیں مثلا، تو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا رہے فلاں منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے. اب فوراً ایک ریاکاری کا دماغ میں خیال آیا. نماز صحیح ہے البتہ گناہگار ہو گئے، اس خیال کی توبہ کرنی جو اب آپ کے دماغ میں آیا، چاہے وہ نماز کے بعد ہی کیوں نہ آئے. اچھا اسی طرح سے ایسی ریاکاری جو نماز کے دوران تو ہو مگر اس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو. دیکھیے ایسی بھی ریاکاریاں ہوتی ہیں وہ دوران نماز لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں.
اس کی مثالیں آقا خوئی اور آقا سیستانی نے ایک مثال دی ہے اور امام خمینی نے ایک الگ مثال دی ہے. آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں مثلا دوران نماز صدقہ دینا. دوران نماز صدقہ دیا جا سکتا ہے. مثلا مسجد میں کنارے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, کوئی فقیر آیا, میں جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دیے. بہت سے لوگ تو امیر المومنین کے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دوران نماز مولا علی کا اخلاص تھا کہ اس نے پوری آیات اس سلسلے میں نازل کروا دی, لیکن بہت سارے افراد نے مولا کی دیکھا دیکھی ریاکاری میں اس کام کو کرنے کی کوشش کی. کوئی تاریخ میں نام نہیں آیا, بلکہ آج تک مذمت والا نام ان کا مشہور ہے. اللہم صلی علی محمد. تو دوران نماز اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو دیکھا جائے تو صدقے کا نماز سے کیا تعلق ہے, لیکن دیا آپ نے دوران نماز ہے تو یہ گناہ تو ہے, لیکن اس کا نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. اور ایک مثال اس کی لکھی ہے امام خمینی نے. امام خمینی نے فرمایا کہ نماز میں تحت الحنک نکالنا. دوران نماز ہم نے تحت الحنک کہتے ہیں امامے کا ایک سرا نکال کر گلے پہ سے لے کے دوسری طرف ڈال دیا جائے جیسے اس میں, اور دل میں آدمی یہ سوچے, یہ تو خیر مقدس عالم دین ہے, میں اس سے مثال تحت الحنک دکھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتائی ہے. دل میں یہ ہو کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں تحت الحنک نکال کر. دیکھا جائے اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا خالی صرف اس میں نہیں, آپ کوئی اور بھی چیز کام کر سکتی ہیں. تحت الحنک بعض اخباری علماء اس کو جو واجب قرار دیتے تھے پہلے, لیکن موجودہ مجتہدین تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں لکھتے ہیں. تو بہرحال اپنی ظاہری اس لحاظ سے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں اس طرح سے اس عمل کو انجام دے کر, یہ دوران نماز تو ہے لیکن اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس میں آپ گناہگار ہو جائیں گے لیکن نماز آپ کی ٹھیک رہے گی. اس کے بعد ایک ریاکاری قسم وہ ہوتی ہے ایسی ریاکاری جس سے انسان کو خود اذیت ہو رہی ہے, خود اذیت ہو رہی ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے برابر میں ہی مثلا کوئی عالمہ آ کر بیٹھ جائیں. اب آپ ذرا محتاط ہو کر نماز پڑھنے لگتی ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, لیکن آپ کو خود دماغ میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہی ہوں میرا, لیکن آپ کو خود یہ خیال اذیت پہنچا رہا ہوتا ہے کہ ریاکاری کا خیال میرے دماغ میں کیوں آ رہا ہے. مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے اس کے کوئی عالم دین آ کر کھڑا ہو جائے. اب وہ ذرا کانشیس ہو جائے گا, ذرا محتاط ہو جائے گا. اب اس کے دماغ میں خیال آئے گا کہ بھئی میں یہ نہیں کرنا چاہتا, یہ کیوں میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے. اس کی جس پہ انسان کو خود اذیت ہو, یہ ریاکاری نہ یہ تو حرام ہے, جس قسم کا ریاکاری کے خیالات آنا, اور نہ مکروہ ہے, کچھ نہیں ہے یہ, اور کوئی پرواہ کی بات نہ آپ مت سمجھیں. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. ایسی ریاکاری جس سے آپ کو خود اذیت ہو, اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اسی طرح سے ایک اور ریا سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے عجب کہا جاتا ہے. عجب یہ کہ اخلاقی برائی تو ہے, اخلاقی برائی 100%, لیکن حرام تک یہ بہرحال پھر بھی نہیں پہنچی. یہ ہے عجب, کہتے ہیں اپنی عبادت پر فخر محسوس کرنا. ہمیں خود بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اپنی عبادت کے اوپر, ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں, دوسروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ ریاکاری سے ویسے تو یہ عجب اپنی تمام تر مذمت کے باوجود موجودہ مجتہدین کے نزدیک حرام تک نہیں پہنچی, یہ چیز حرام نہیں, لیکن یہ کہ اخلاقی برائی ضرور ہے. اور بعض اوقات ریاکاری سے زیادہ خطرناک کیوں ہو جاتی ہے کہ ریاکاری میں تو جب تک وہ آدمی سامنے ہے اس وقت تک آپ ریاکاری کرتی ہیں, جب وہ ہٹ جاتا ہے تو ریاکاری ختم ہو جاتی ہے. عجب ہر وقت جاری رہتا ہے, یہ اپنی عبادات کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال نہیں, گانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہوتے کل, اس میں ریاکاری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہاں نماز جاری رکھی. اچھا, عجب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح سے, اور یہ حرام بھی نہیں ہے اور اس سے عبادت بھی باطل نہیں ہوتی. پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے, ریاکاری اگر رفع تہمت اور دفع تہمت کے لیے ہو, اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا, بلکہ اکثر مقامات پر واجب بھی ہو سکتی ہے. رفع تہمت یہ ہوتی ہے کہ ہم پر ایک تہمت لگ گئی ہے اور اسے ہٹا رہے ہیں. مثلا کسی پر تہمت لگ گئی کہ کنجوس بہت ہے, اب یہ لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کرے اپنے اوپر سے تہمت ہٹانے کے لیے.
آپ پر تہمت لگ گئی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتی، اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھیں. اچھا، رفع تہمت کہتے ہیں تہمت لگ گئی اور اس کو ہٹا رہے ہیں. اور ایک ہوتی ہے دفع تہمت. تہمت لگی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ لگ جائے گی اگر ہم نے لوگ اتنا زیادہ اگر اپنی عبادتوں کو چھپانے لگیں، کسی کے سامنے ہر وقت ریاکاری کے خوف سے ظاہر نہ کریں، تو نمازیں ظاہر ہی نہیں ہوں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ نمازیں جو ہیں بالکل مفقود معاشرے سے ہونے لگیں گی. جب یہ واجبات کو کہا جاتا ہے کہ دکھا کر کریں، مستحبات جو ہے وہ چھپا کر کریں تاکہ آپ کی قصد قربت بھی محفوظ رہے. اور واجبات میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ احکام اسلامی کا نفاذ معاشرے کے اوپر نظر آئے. تہمت لگ جائے گی جب بھی کہا جاتا ہے. کچھ علماء اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہم پر ایک تہمت لگی تھی جس کے نتیجے میں ایم اے جناح روڈ پر جلوس کے دوران روک کر نماز پڑھنا اسی تہمت کو رفع کرنے کے لیے تھا. تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے کہ کہیں میں جو ہے معاشرے کے اندر بے نمازی جو ہے وہ مشہور نہ ہو جاؤں. تو اس لحاظ سے اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے اپنی جگہ کہ اس کو سب کے سامنے کیا جائے. اس کے بعد پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کے سامنے اپنی نمازوں کو دکھا کر کرنا یہ واجب بھی ہو سکتا ہے. مستحب تو چھوڑیے، اگر یہ واقعتاً ایسا ہو جائے، ہماری کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کی کوئی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو مشہور کروانا چاہ رہے ہیں، وہ تو پھر حرام اور باطل نیت. اس میں یہ ہے کہ ایک مومن کو تہمت سے بچانا مقصود ہے، اور یہ معاشرے کے اندر ایک بہت توہین آمیز بات ہے کوئی بے نمازی مشہور ہو جائے. تو پھر ٹھیک ہے وہ دکھا کر کرے، اس میں بھی پروردگار کے حکم کی نیت آ رہی. پھر ایک ہے ریا تشویق و ترغیب کے لیے. مثلا ہمیں نماز پڑھنی تھی 1 گھنٹے بعد، ہم نے سوچا کہ بچوں کو اول وقت نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے ذرا اول وقت میں نماز پڑھ لوں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. اب یہ کیا ہے، آپ ترغیب دے نہیں ہیں. نماز شب آپ کو پڑھنی تھی بالکل فجر کے قریب، لیکن آپ نے کہا یہ بچے سو جائیں گے. آج کل آقا سیستانی کی مثلا یہ تقلید میں ہے، نماز عشاء کے فوراً بعد وقت آ جاتا ہے، چلو میں ان کی وجہ سے ان کو ترغیب ہو جائے نماز شب کے لیے جو ہے آپ نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اب کیا ہے، اس میں ترغیب دلانے کے لیے، تشویق کے لیے، تاکہ بچوں کے اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ ایک مستحسن فعل اور باعث ثواب. یہ اگر چاہے یہ بھی دکھا بچوں کو رہے، لیکن یہ حکم خدا اس کے اندر پلٹ کے پھر آ جاتا ہے. ایک دائی، الگ دائی کی ایک نیت ہوتی ہے جو کسی اور وقت بتاؤں گا، لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نماز اس کی صحیح. اور اس کے بعد ایک مسئلہ کی وضاحت اور کر دی جائے، بس یہ آخری 1 یا 2 مسئلے اور رہ گئے ہیں کہ ریاکاری خواہ آپ کے نماز کے شروع میں ہو، چاہے درمیان میں ہو، چاہے سب سے آخر میں ہو، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر وہ واقعتاً ریا ہے، وسوسہ نہیں کہ خود اذیت ہو رہی ہے ہمیں خود خیال پسند نہیں آ رہا کہ کیوں ہمارے دماغ میں آ رہا ہو، تو آپ نے سن لیا کہ وہ ریاکاری نہیں یا اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. اچھا، ریاکاری میں ایک مسئلہ خطرناک اور بھی کہ ریاکاری سے جو نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ ہے، چاہے ہم ریاکاری پیدا ہوئی اگلے ہی سیکنڈ میں ہم نے توبہ کر لی، ریاکاری پیدا ہوئی اگلے ہی سیکنڈ میں توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر نماز کنٹینیو کی، جی نہیں، آپ کی نماز باطل ہو چکی ہے، نماز کو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا. یعنی توبہ سے بھی فرق نہیں پڑتا، نماز وضع حکم اس پر یہ رہے گا کہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو اب پیدا ہو جائے گا. اگر یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا تو پوری نشست آپ کے لیے بیکار اور سب نمازیں آپ دوبارہ پڑھنے لگیں گے اپنا. وہ یہ کہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ جو خیال میرے دماغ میں ابھی پیدا ہوا تھا یہ ریاکاری تھا یا نہیں تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بڑا آقا خوئی بھی کہتے ہیں، نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ وسواسی اشخاص کو پیش آتا ہے، لیکن آج کل کیونکہ سبھی وسواسی ہیں تو یہ زیادہ تر افراد کا یہ مسئلہ بن کے رہ گیا. اس میں علماء نے ایک ترکیب بتائی. ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی خیال دوران نمازی پیدا ہو کہ کہیں یہ ریاکاری والا خیال تو نہیں آیا ابھی میرے دماغ میں جس سے نماز باطل ہوتی، اور شک میں مبتلا ہو جائیں کون سا خیال تھا یہ. مثلا آپ نماز پڑھ رہی تھی، کوئی خاتون آ کے بیٹھ گئیں، اب آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو ہے کہ آپ نے ذرا اچھی قرات کر کے نماز شروع کر دی، زیادہ خشوع و خضوع سے شروع کر دی، اب فوراً دماغ میں خیال آ رہے کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی تھی. شک پیدا، اگر یقین ہو جائے تو نماز باطل، لیکن شک ہو گیا کہ پتہ نہیں ریاکاری تھی یا نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے 1 درجہ پہلے جو کام آپ نے کیا تھا اس میں اپنی نیت کو چیک کریں. مثلا سجدے میں ایسا ہوا، یہ والا خیال آیا،
اب آپ سوچیں کہ جب میں اس سے پہلے رکوع میں تھی اس وقت میری کیا نیت تھی؟ آپ نے کہا نہیں، رکوع میں تو میری اخلاص نیت تھی، بالکل اس میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا، بس اپنے اس پرانے خیال کو، رکوع والے خیال کو سجدے میں بھی کھینچ کر لائیں، سوچیں کہ اب بھی نہیں ہے اور آپ کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا رکوع میں تھی اور تو یہ خیال دماغ میں آیا، اب اس سے پہلے کیا تھا؟ قیام میں جب آپ قرات کر رہی تھیں، اب اپنی قرات والے مسئلے کو چیک کریں، کہا کہ نہیں ہاں اس وقت تو یہ والا خیال نہیں تھا، اب آپ اسی خیال کو یہاں کھینچ کے لائیں، سوچیں گے اب بھی نہیں ہے۔ اچھا، قرات میں کر رہی تھی اس وقت یہ خیال پیدا ہو گیا، اس سے پہلے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام پڑھی، تکبیرۃ الاحرام کے متعلق غور و فکر کریں۔ اچھا، اگر تکبیرۃ الاحرام میں بھی آپ کو تھا کہ نہیں پتہ نہیں اس کے اندر بھی شاید یہ اسی طرح کا کوئی خیال تھا، یا تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے دوران اگر ایسا ہو گیا، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اگر آپ نے اذان و اقامت کہی تو اس کی نیت کو چیک کریں، وہیں کھڑے کھڑے سیکنڈز کے اندر کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے تکبیرۃ الاحرام مثلا یا اس سے پہلے کے کوئی عمل، وہ عمل ہی آپ نے انجام نہ دیا ہو اور اب بھی آپ کے خیال میں دماغ میں خیال پیدا ہونے لگے اور اس سے پہلے کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی نیت کو آپ یہاں کھینچ کر لے کر آئیں، تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی اس سے پہلے خلاص نیت والا عمل اس سے ایک درجہ پہلے ہونا چاہیے جس کو آپ یہاں پر کھینچ کر لا سکیں، جسے ہمارے ہاں قانون استصحاب کہا جاتا ہے اصول فقہ۔ وہ اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس قانون کو کھینچ کر پچھلے عمل کو لے کر آئیں اور اس سے پر اپنی جو ہے وہ عمل کی بنیاد رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی بات کو، اپنے اس نماز کو مکمل کریں۔ اچھا، اب ریاکاری سے بس آخری ایک مسئلہ ایک بیان اور کر دیا جائے کہ ریاکاری سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن باطل ہونے کے معنی اکثر لوگ یہ لیتے ہیں کہ آخری سلام تک تو پڑھیں ہم اور اس کے بعد نماز کو دوبارہ لوٹائیں۔ جی نہیں، جیسے ہی ریاکاری سے نماز باطل ہو وہیں پر نماز کو چھوڑ دیجیے، آخر تک کھینچ وینچ کے لانا ضروری نہیں، ضروری کیا بالکل بیکار ہی ہے، وہ کھینچ کے لے بھی آئے تو اس کا کوئی اثر تو مرتب نہیں ہوگا، تو نئی نماز تو آپ کو پڑھنی ہے، وہیں پر نماز کو چھوڑ دیجیے اور نئی نماز پڑھیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز میں کتنی قسم کی ریاکاری، جو میں بہت تیز رفتاری سے گیا، اس کے اندر ابھی کتنے ضمنی مسئلے اور باقی ہیں کہ جو کہ آج بیان نہیں ہو سکے، اور کہیں آج جا کر ہماری نیت کی گفتگو ختم ہوئی۔ البتہ نیت دیکھیے ایسا ایک خطرناک مسئلہ ہے نیت کا کہ اگر اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو پوری آپ نے دیکھا کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک ہی صرف اس کا طریقہ ہے کہ انسان اگر ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے۔ دیکھیے موقع بس کبھی نہ کبھی یہ موقع آئے گا، قبر میں ہم اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے اپنی اپنی قبروں میں، اور لوگ اوپر سے آخری دیدار کر رہے ہوں گے، قبر کے اندر کا مرحلہ یہاں نیچے سے آپ اوپر دیکھ رہی ہیں، وقت گزر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی۔ تلقین پڑھنے والے اسما افہم یا فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے اور آپ اس وقت سن رہی ہوں گی، اور آخری پتھر رکھے جانے والے ہوں گے۔ اس وقت کا سوچئے دماغ میں کہ وہ وقت اگر آ گیا، اس سے پہلے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا جائیے، ایک نماز ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح، اصل جیسا نماز کا حق ہے ویسی نماز پڑھ جائیے۔ موت کو یاد رکھنا اتنی اہم چیز ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے موت جلدی نہیں آتی، بدشگونی نہیں ہے، بلکہ موت ڈیلے ہوتی، تاخیر میں دیر سے آتی، ٹل جاتی ہے موت کو یاد کرنے سے۔ ایک دفعہ جی کم سے کم ایک دفعہ، یہ تو میں آپ کو تشویق کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں ہمیشہ کم سے کم کی طرف کیوں توجہ، ترقی آگے کی طرف بھی ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم ایک دفعہ تو ایک ایسی نماز پڑھ جائیں کہ روحانیت کا کوئی درجہ تو کم سے کم ایک دفعہ تو معراج نماز حاصل کر لے۔ اور اس لحاظ سے بس تفصیل اب اس کی میں بعد میں بتاؤں گا، اب اس بات کو گفتگو اور مکمل کر لی جائے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ مرنے سے پہلے یہ انسان اگر ہر وقت یاد رکھے تو بہت اس کے گناہ بھی اس کی زندگی سے کم ہو جاتے ہیں۔ اور بھی کچھ ہی عرصے پہلے میں اپنے ایک عزیز کی کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی کبھی بتا دیتا ہوں۔ تدفین میں قبرستان گیا تو وہاں قبر پہ مجھے باقاعدہ اپنا نام لکھا ہوا نظر آیا، البتہ والد کا نام، کیونکہ کسی اور مرحوم کی قبر تھی، تو بہت میں نے اس کی تصویر بھی کھینچی، بعد میں اس کو ایڈٹ کروا کے اپنے والد کا نام بھی اس کے اوپر لکھوایا اور اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ بھی لگایا۔ یہ الگ بات ہے، گھر والے رہنے نہیں دیتے، ہمیشہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال صرف ایک دماغ میں رکھنے کے لیے، اس میں کوئی بدشگونی کی بات نہیں، اس سے موت میں اور تاخیر ہوتی، لیکن اس سے بہت مدد ملتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، ہر وقت اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد رکھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اذان و اقامات، اس کے بعد کی بھی کچھ دعائیں ہیں، اس کے بعد نیت ہم نے کی۔ اب انشاءاللہ اگلی گفتگو براہ راست تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر سے شروع ہو جائے گی۔